ہر نبی کی ہر امت کا فرد، جتنے نبی آئے ان کے ماننے والے ان کو یاد کرتے رہے، دنیا میں جب تک رہے ان کا ذکر کرتے رہے۔ مگر یہ کیسی پیاری ہستیاں ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں مگر سارے نبیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے حصے میں یہ سعادت آئی کیونکہ ہم قرآن کے مطابق کیا پڑھتے ہیں کہ ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں۔ حالانکہ پہلی امتوں کا جو حال تھا وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے بس اسی کو مانتے تھے، ہم سب کو مانتے ہیں، جتنوں کے نام آئے ان سب کا ذکر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، تو ہمارے لیے کتنی سعادت ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے بعد جو لوگ آئیں ان کی زبان پر میرا ذکر خیر ہو، یا اللہ ان کی زبان پر میری تعریف جاری فرما، وہ جب میری بات کریں تو بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کریں۔ فی الآخرین یعنی بعد والے جو آئیں گے، یہ نبی کی تمنا کہیں، آرزو کہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ میرا ذکر ہو میرے بعد، مجھے لوگ یاد کریں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، پیارے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں، حبیب کے لیے اللہ خود فرما رہا ہے، اپنے حبیب کے لیے اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ یہ دنیا گول ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ٹائم کا فرق گول ہونے کی وجہ سے، کہیں سورج پہلے نظر آتا ہے، کہیں دیر سے، غروب ہونے میں بھی فرق، اسی وجہ سے نمازوں میں آپ 5 نمازوں کا ٹائم دیکھیں، کراچی میں اور ہوگا، کراچی سے 40 میل دور جائیں گے اور ہوگا، پھر اور دور، کہیں 1 منٹ کا فرق، کہیں 2 کا، کہیں 3 کا، کہیں 4 کا، کہیں 5 کا، پھر آدھا گھنٹہ، گھنٹہ۔ یہ دنیا میں فرق اللہ نے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ہر وقت نبی کا ذکر ہوتا رہے، اللہ کے ساتھ اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اذان ہے اللہ کا ذکر، اس میں نبی کا ذکر، نماز ہے اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر۔ تو یہ حبیب کریم کے لیے اللہ کی عطا ہے، خلیل مانگ رہے ہیں، حبیب کو بن مانگے عطا ہو رہا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی جس کو پسند فرما لیتا ہے، جس کو مقرب بنا لیتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے، جس کو اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے، جس سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے، اس کا پھر چرچا ہوتا ہے، اور اس چرچے کو کوئی ختم کر سکتا نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ تمہیں 40 50 60 70 سال کی جو زندگی جتنی ملی، تم نے اس میں جتنا مجھے یاد کیا، اس کے بعد چلے جاؤ گے دنیا سے، مگر مجھے یاد کرنے والے تیرا یاد کرنا خالی نہیں جائے گا، تو قبر میں ہوگا، میں پھر بھی تیرا ذکر لوگوں کی زبان پر جاری کروں گا۔ جیسا کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا کے تحت حدیث شریف میں اور مفسرین نے اس کو واضح کیا، اللہ جس سے پیار کرتا ہے اللہ جبریل امین کو بلاتا ہے، اے جبریل میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور اے جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو۔ پھر زمین والوں میں اعلان ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے کچھ منٹ، کچھ گھنٹے، کچھ دن یاد کیا ہے، اللہ جس کو یاد فرمائے
آج بھی دیکھ لو ان کا چرچا ہے یا نہیں ہے. لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کے لیے شعر لکھ رہے ہیں، ان کے بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے پھر مخلوق بھی اس سے پیار کرتی ہے. یہ محبت اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے جو اللہ کے پیارے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ اللہ جس پر مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے حبیب کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس سے وہ محبت نکال لیتا. دوسری بات کہ اللہ مہربان ہو تو اپنے پیاروں سے ملا دیتا ہے، پیاروں کا تعلق، پیاروں کی نسبت مل جاتی ہے. یہ عطا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے. ذہن میں رہے، اس بات کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ بڑی اہم بات ہے. ہمیں اگر اللہ والوں کی محبت حاصل نہ ہو تو یہ محرومی ہے، اور اگر حاصل ہے تو یہ عطا ہے، یہ عنایت ہے، یہ کرم ہے. اور جو محبت کرتا ہے اللہ والوں سے وہ خالی رہتا نہیں، ضرور کرم ہوتا ہے. وہ آپ کو نہیں دیکھتے، اس نسبت کو دیکھتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، علماء اولیاء کے لیے روایتوں میں ہے کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی، اور پرندے، بلکہ چیونٹیاں چھوٹی سی ہوتی ہیں، رینگ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ والوں کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، علماء اولیاء کے لیے. اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے پیاروں کی محبت ہمیں عطا کی ہے. تو یہ انعام ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ نہیں کہ یہ کوئی لوگ کہتے ہیں جی تمہیں ہے اس کو نہیں ہے، یوں نہ، یہ بڑی اہم بات ہے. یہ کرم ہے. کتنے ہیں جن کو دھیان ہی نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کا ادب کرنا، اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنا، علماء جو واقعی علماء ہیں، علماء حق، ان سے رابطے میں رہنا، یہ کرم کی باتیں ہیں، یہ انعام کی باتیں ہیں اگر کوئی ان کو سمجھے. مزارات ہیں اولیاء کے، ہمیں عقیدت ہے چونکہ اللہ والوں سے ہم ان کے مزارات پر بھی جاتے ہیں. کسی نے سوال کیا جو زندہ پیر ہیں ان کی نسبت مزار والوں کے پاس لوگوں کا ہجوم زیادہ نظر آتا ہے، تو یہ مزار والے زیادہ پیارے ہیں، زندہ حالانکہ موجود ہیں. تو بات سمجھنے کی ہے، زندہ جو پیر ہیں، جو سچے پیر ہیں، میں سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی نہیں، ان کے پاس بھی دنیا کا ہجوم، وہ جہاں بیٹھتے ہیں جنگل میں منگل لگ جاتا ہے، لیکن مزاروں پر آپ کو رونق نظر آتی ہے زیادہ. تو اس کی وجہ سمجھیں، زندہ جو ہے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اس سے کوئی خطا ہو جائے اس کی ولایت چھن سکتی ہے. وہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے تو اس سے چیز جا سکتی ہے. مگر مزار والے جو ولی تھے، جو ولایت والے تھے، اب ان سے کوئی چھین سکتا. ان کے بارے میں تو یقین ہے کہ اگر وہ واقعی ولی تھے تو ان کی ولایت ان کے ساتھ ہے. یہ صرف اس کا سمجھنے کے لیے جواب دیا میں نے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والوں کے مزاروں پہ دیکھو گے، وہاں آپ کو محبت سے سارے آتے نظر آتے ہیں جتنے بھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو زندہ ہیں ان سے رابطہ نہ رکھیں. جو موجود ہیں اور وہ واقعی اللہ والے ہیں،
ان کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرنا یہ بھی بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ والے کی صحبت سے جو کچھ ملتا ہے وہ وظیفوں سے نہیں ملتا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک لمحہ سچے اللہ والے کی صحبت میں اس کے ساتھ گزارا ہے تو وہ 100 سال کی وہ نفلی عبادت جو بغیر دکھاوے کی ہے اس سے بھی بہتر ہے، بشرطے کہ قدر ہو۔ ہمیں قدر نہیں ہے، قدر۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے نماز پڑھی، دعائیں کیں، روئے، گڑ گڑائے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے۔ ادھر اس نے دعا کی، ادھر بارش شروع ہو گئی، اور لوگوں نے اسے کہا تیری آنکھوں میں کیا کمال ہے؟ ہم اتنے دن روئے ہیں، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنا گڑ گڑائے ہیں، بارش نہیں ہوئی، تو نے صرف آنکھوں کا واسطہ دیا، بارش شروع ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا میری آنکھوں میں یہ کمال ہے کہ میں نے ان آنکھوں سے ایک مرتبہ حضرت با یزید بسطامی کی زیارت کی ہے، اللہ کے ایک ولی کی زیارت کی ہے، ایک مرتبہ۔ تو ایک مرتبہ دیکھنے کا اثر دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفاتی تجلی دیکھی۔ کیا دیکھی؟ تجلی نہیں، صفاتی تجلی، ذاتی تجلی نہیں، صفاتی تجلی، کیونکہ رب اس میں صفت ہے، فلما تجلی ربہ قرآن میں ہے، تو صفاتی تجلی دیکھی۔ اس سے ان کا یہ حال ہو گیا کہ رات کے اندھیرے میں گہرے رنگ کے پتھر پر گہرے رنگ کی چھوٹی سی چیونٹی میلوں دور چلتی تھی، وہ دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ صفاتی تجلی، رب کو نہیں دیکھا، صفت کو نہیں دیکھا، صفت کی تجلی کو دیکھا تو یہ شان ہو گئی۔ تو ہمارے نبی پاک نے تو رب کو دیکھا ہے، ان کی کیا شان ہوگی؟ تو اللہ والے اللہ کے جلوے دیکھتے ہیں، تو اللہ والوں کو دیکھ لیا اور دیکھ کر قدر کی تو پھر آپ کی آنکھیں جلیں گی نہیں۔ میرے استاد محترم، آپ نے زیارت کی ہوئی ہے اکثر لوگوں نے، شیخ الاسلام حضرت مولانا غلام علی صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے جب تک ظاہری حیات میں تھے۔ یہ بات مجھے انہوں نے سنائی تھی اور میں نے گرہ میں باندھی ہوئی ہے، لیکن یہ محبت والے یقین والوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ وہ فرماتے تھے من زار مغفوراً سارا مغفوراً، جس مسلمان نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا جائے گا۔ اور اس حوالے سے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پیر و مرشد ہیں، اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں۔ دہلی میں آپ کا مزار شریف مہرولی کے علاقے میں ہے، مہرولی ہونا چاہیے تھا، خیر مہرولی کہتے ہیں، بہرحال اس علاقے میں ہے۔ حضرت بابا صاحب اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے ہوئے تھے دہلی۔ حضرت قطب صاحب نے بابا صاحب کو کسی کام سے بھیجا، جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ راستے میں منادی ہو رہی تھی، اعلان ہو رہا تھا، ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جو مجھ کو دیکھ لے گا بخشا جائے گا، جو مجھ کو اس وقت دیکھ لے گا تو بخشا جائے گا۔
بابا صاحب نے یہ اعلان سن لیا. وہ جب سواری گزرنی تھی آپ ایک گلی میں ہو گئے, چھوٹی سی گلی تھی, اس میں چلے گئے, ان بزرگوں کی زیارت نہیں کی. سواری گزر گئی تو آپ باہر نکل آئے اپنا کام کر کے. واپس جب آئے تو پیر و مرشد حضرت قطب صاحب نے فرمایا وہ غلط اعلان نہیں کر رہا تھا, وہ غلط اعلان اس وقت اس پر جو تجلی, جس تجلی کا اس پر اثر تھا, جو بھی ایمان والا دیکھ لیتا بخشا جاتا. تو فرید تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ اب یہ پیر سے کمال محبت. عرض کی حضور جنت بھی لینی ہے تو آپ سے لینی ہے. آپ ہیں پیر و مرشد, آپ کی زیارت کرتا ہوں. تو میری غیرت تھی اس وقت کہ میں نے کہا کہ نہیں, میں اپنے پیر سے ہی لوں گا یہ بھی. تو یہ ایک خاص تعلق کی بات ہے. میں نے کہا نا یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے. لیکن وہ بابا فرید جن کا یقین اتنا مضبوط تھا, جن کی شان اتنی تھی, ان کو کیا انعام ملا؟ میرے نبی پاک کی بارگاہ سے انعام ملا, اے فرید تو تو فرید ہے, جو تیری قبر کو دیکھ لے گا وہ بھی بخشا جائے گا. ہر سال بہشتی دروازہ دنیا گزرتی ہے. تو یہ یقین والوں کے لیے, اہل محبت کے لیے, یہ عام لوگوں کے لیے میں بات نہیں کر رہا. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں. اللہ والوں کی صحبت, اللہ والوں کی زیارت, یہ بھی بڑی چیز ہے, یہ بھی بڑی چیز. تو اللہ والوں کی صحبت جس کو مل جائے, آخرت میں کہتے ہیں نا جس کے ساتھ محبت ہوگی حدیث شریف کے مطابق وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو اللہ والوں سے محبت ہوگی تو انہی کے ساتھ ہوں گے. تو ہمیں اہل اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے, صالحین کے ساتھ ہونے کا.